الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شوہر کے حقوق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کچھ حقوق آپ سن چکے ہیں، اب ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگلا حق یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ طاعت گزار ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنے جسم اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت پر مطلق طاعت واجب ہے، اپنے شوہر اور اپنے حاکم کی طاعت اور فرما برداری کرے۔ اگلی دلیل اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں مردوں کے حقوق مثل ہیں، برابر برابر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو عورتوں پر اضافی درجہ حاصل ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس آیت کے تحت اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو مدینہ میں معروف ہے، جو کام عورتیں کر رہی ہیں، جو کام مرد کر رہے ہیں، یہی ان کے حقوق اور واجبات ہیں، مگر مرد کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں کیا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں کہ میں کوئی غلام لے لوں ان سے یا کوئی لونڈی مل جائے، مگر بات نہیں کر پاتی، واپس آ جاتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ کہا کہ بیٹی آپ آئی تھیں پھر بات نہیں کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جی انہوں نے کیا بات کرنی ہے، یہ تو جھجکتی رہی ہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہ بیچاری جاتی ہے پانی بھرنے، 3-4 کلومیٹر دور پانی وہاں سے لے کر آتی ہے، اور پھر ان کے کپڑے وہ مشکیزے کے بیلٹ سے گھس جاتے ہیں، اور پھر گھر آ کر آٹا بھی گوندنا ہوتا ہے، چکی بھی چلانی ہوتی ہے، اور باقی کام بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا جب سب کو غلام لونڈیاں مل رہے ہیں آپ بھی لے آؤ، آؤٹ ڈور کے کام وہ کر لیا کرے، گھر والے کام آپ کر لیا کرو۔ اور یہ گئی ہیں اور انہوں نے آپ سے بات ہی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں فرماتے ہیں بیٹی میں آپ کو اس سے بھی کوئی اچھا آپشن نہ دے دوں؟ کہا کیا؟ فرمائیے۔ فرمایا سوتے وقت سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ اچھا۔ اب آپ بتائیں، آپ کا داماد آپ کی بیٹی سے یہ کام لیتا ہو کہ وہ لکڑیاں بھی لاتی ہو، وہ پانی بھی بھر کر لاتی ہو، وہ چکی بھی چلاتی ہو، اور گھر کے سارے کام کرتی ہو، آپ کا رویہ اس کے خلاف کیا ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے داماد کے بارے میں کیا ہے؟ قطعاً نہیں کہا کہ علی یہ تو تیرے کرنے کے کام ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور آپ اس پر اپنا ملاحظہ پیش نہ کریں، یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ وہ سنت بن جاتا ہے، وہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت اس میں آ جاتی ہے۔ تو مدینہ میں جو عورتیں کام کرتی تھیں، جو مرد کام کرتے تھے، فرمایا وَلَهُنَّ، ان کے حقوق وہی ہیں جو ان کے فرائض ہیں، جو معروف چل رہا ہے تمہارے ہاں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو ان پر درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح 8ویں دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے میں تو بھائی سالن گرم نہیں کروں گی، سالن بنانا بھی تمہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی گرم نہیں کرو گی؟ آٹا بھی گوندنا ہے، روٹی بھی پکانی ہے، اور چکی بھی پیسنی ہے۔ شوہر باہر کے کام کر رہا ہے، یہ اندر کے کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے مثل ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ کھانا دانا سارا اس کے کام ہے، اور کپڑے سلانا لا کر دینا اس کے کام ہے، اور سارے باہر والے بھی وہ کرے گا، تو مثلیت کہاں گئی؟ جو مشابہت کہا کہ جتنے ان کے حقوق ہیں اتنے ان کے فرائض ہیں۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ جو دو پہیے ہیں، 2 ٹائر ہیں، تو وہ 2 تو نہ ہوئے، یہ تو پنچر ہو گئی بالکل ہی، کیونکہ اس نے تو کام کیا ہی کوئی نہ، اور سارے کام تو آپ نے اس پر ڈال دیے۔ تو یہ عورت کو کے استحصال کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سارے کام ہوں، شوہر ان کو گھر سے نکال دے اور یہ راندہ درگاہ بن جائے۔ 4 دن جوانی ہے تو اس کے چاہنے والے بہت ہیں، اور جیسے ہی اس کے گال پچک جائیں گے، جوانی ڈھلتی نظر آئے گی، پھر یہ بیچاری کسی بوڑھے خانے میں جمع ہو جائے گی اور یہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ جبکہ اسلام اس کو پہلے بیٹی بناتا ہے، پھر گھر کی رانی بناتا ہے، اور اس کے بعد یہ ماں بن کر راج کرتی ہے
اور اس کے حقوق اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور اس کی خدمت کرنے کو اس کی اولاد سعادت سمجھتی ہے۔ یہ اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں، اور یہ نہیں کہ 4 دن اس کو استعمال کرو اور بعد میں پھینک دو۔ نویں دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر شوہر کی اطاعت نہ کرے، بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے تو 3 سٹیپ بیان کیے ہیں۔ ہمارا قانون جو ابھی بن رہا ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی سٹیپ نہیں ہے، اگر بیوی شوہر میں ناچاکی ہے تو وہ اس کو ڈانٹ نہیں سکتا، اس کو گھور نہیں سکتا، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کا مذاق بھی کرے نا تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، چوتھی بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک ایک بات اس قانون کی اسلام کے خلاف ہے، اور جنہوں نے قانون پیش کیا ہے وہ کہتی ہیں جناب کہ یہ ہم اقوام متحدہ کے حکم پر کر رہے ہیں، ان سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں ہے یہ آپ کی وہ جو آپ کہتے ہیں جی ہم آزاد ملک ہیں اور ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں، اور یہاں آ کر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی تو 3 طریقوں سے اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ نمبر 1، فعظوہن، بٹھا کر سمجھاؤ کہ دیکھو اگر ہماری ناچاکی بڑھتی ہے اور آپ کو گھر جانا پڑتا ہے تو بازار میں کیا ریٹ چل رہا ہے، اور والدین پر دوبارہ بوجھ بنو گی، حالات خراب ہو جائیں گے، بچوں سے ماں دور ہو جائے گی یا باپ دور ہو جائے گا، آپ باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ باز نہیں آئی، ہو سکتا ہے باز آ جائے، نہیں آئی، دوسرا سٹیپ فرمایا کہ اس سے بستر الگ کر لو، فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ اب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہوت دی ہے، ایک چاہت دی ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی تو اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بات ماننے لگ گئی ہے، تو کہا چلو اچھی بات ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے، قرآن نے انسان کے خالق نے بیان کیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا اگر اس سے بات نہیں آتی وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کی پٹائی کر لو۔ پٹائی ہڈیاں ننگی کرنے والی نہیں کرنی، ہلکی پھلکی پٹائی، قرآن کہتا ہے کر لو۔ اس سے اگر وہ بات آ جاتی ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں یہ قانون جو پاس ہونے جا رہا ہے اور کہاں یہ قرآن کے احکام ہیں۔ اگر پھر بھی وہ بات نہیں آتی فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر وہ پھر بھی بات نہیں آتی تو اس کے والد کو، اس کے بھائی کو بلا لو، ادھر سے بھی سمجھدار لوگ جمع ہوں، وہ دونوں کی بات سن کر طے کریں کہ نکاح چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے، اور اگر نہیں چلنا چاہیے تو احسن طریقے سے اس کو فارغ کر دیا جائے، لٹکایا نہ جائے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کا حکم دیا، بستر الگ کرنے کا کہا، حکم سارا شوہر کا چل رہا ہے، اور پٹائی کرنے کا کہا، حکم سارا اس کا چل رہا ہے۔ تو جو مین امپاورمنٹ کی بات ہے وہ قرآن کر رہا ہے، اور ویمن امپاورمنٹ کی بات یہ کافر کر رہے ہیں، اور ہم ان دونوں کو اللہ اور کافروں کو مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان کہلواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ کچھ لوگ آئے، کافروں کو دیکھا، وہ اپنے بڑے کو سجدہ کرتے تھے، کہنے لگے حضرت ہم آپ کو سجدہ کریں گے، اور میں خبردار ایسا نہیں کرنا۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اختیارات دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس خاندان کو کس طریقے سے چلانا چاہتا ہے۔ اور جب آپ شوہر کے اختیار بیوی کو دے دو گے تو وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کسی بھی ادارے کے اختیارات کو غلط دے دیا جائے، اس کو ادارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو جس کے اختیارات ہیں اللہ نے اسی حساب سے ان کو پیدا بھی کیا ہے۔ عورت گاڑی تو چلانے لگ گئی ہے، مگر دور سے بتایا جا سکتا ہے کہ اس گاڑی کو عورت چلا رہی ہے، اس کے چلانے کا طریقہ جو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اسی طریقے سے مرد کو مضبوط بنایا، حوصلے والا بنایا، اور اسی طریقے سے اس کو حاکم بنایا، اور عورت کو کمزور اور محکوم بنایا ہے تاکہ گاڑی درست طریقے سے چلتی رہے۔ اس میں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 34 میں صفحہ نمبر 90 میں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ عورت کو گھر میں سارے کام کاج کرنے چاہیے۔ اور آداب الزفاف میں 299 نمبر صفحے پر علامہ البانی صاحب نے بھی یہی موضوع بیان کیا ہے۔ تیسرا حق شوہر کا یہ ہے کہ عورت مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ عورت کی عزت کی حفاظت شوہر کی عزت کی حفاظت ہے۔
مال کی حفاظت شوہر کے مال کی حفاظت ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے کہ دونوں ہوں، وہاں تیسرا کوئی نہ ہو، مگر وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ اور اگر وہاں محرم والا ہو، ذو محرم ہو، لڑکی کا بھائی باپ بیٹا ہے، تو آپ اس کے ساتھ وہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کسی عورت کے ساتھ ایک کمرے میں الگ ہونا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے اور اس میں 1341 نمبر یہ روایت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بھی اسی معنی کی ہے، صحیح بخاری میں 5233 نمبر آیت پر صفحہ پر یا حدیث نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اگلا حق پانچواں یہ ہے کہ عورت اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورہ نساء کی 34 نمبر، کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے، کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے، کسی کے ساتھ لوچدار طریقے سے بات نہ کرے، کسی کو جسم کی نمائش نہ کرے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ تو یہ بھی عورت پر واجب ہے کہ اپنے نظریں نیچی رکھے، اور مرد بھی اپنے نظریں نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور یہ سورہ نور کی 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی بات مانے، تو اس کو کہا جائے گا کہ سارے دروازے جنت کے کھلے ہیں، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ مسند احمد میں حدیث نمبر 4163 ہے۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ طاعت بالہا، ہر وہ عورت جو شوہر کی بات مانے اور جب حکم دے تو بات پوری کرے، حکم کو مانے، اور جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی سنن نسائی میں 3233 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح اپنے جسم کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ خوشبو ایسی نہ لگائے کہ جو مردوں تک پہنچے۔ فرمایا طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، یہ حدیث نمبر سنن نسائی ہے، حدیث نمبر 5120 ہے کہ عورت کی خوشبو وہ ہو جو جس کی خوشبو کم ہو، رنگ زیادہ ہو۔ مرد کی وہ خوشبو ہونی چاہیے جس کا رنگ کم اور خوشبو زیادہ ہو، تاکہ غیر تک نہ پہنچے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر مت چلے کہ اس کی پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے۔ یہ سورہ نور کی 31 نمبر آیت ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ چھٹا حق اس کا یہ ہے کہ عورت بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورہ الاحزاب کی 33 نمبر آیت، کہ گھروں میں رہو، باہر نکلنا ہے پورے آداب کے ساتھ، جسم کی حفاظت کے ساتھ نکلنا ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اگر آپ کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگتی ہے تو اس کو منع نہ کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ منع کرے تو بیوی نہیں جا سکتی، اگر وہ اس کے منع کرنے پر بھی جا سکتی ہے تو اس حدیث کا کیا مطلب؟ اس حدیث تو یہ تو بے معنی ہو جائے گی۔ اسی معنی کی حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے 567 نمبر آیت، مسلم شریف میں 442 نمبر حدیث، بخاری شریف میں 900 نمبر حدیث، اور میں نے جیسے بتایا ابو داؤد میں 667 نمبر حدیث ہے کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس کے روکنے سے رکنا ہے، اسی لیے تو ان کو کہہ دیا کہ مت روکو۔ اگر اس کے روکنے سے کسی نے رکنا نہیں تو ان حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ساتواں حق اس کا یہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ لا تصوم المرأة بعلها وبالها شاهد الا باذنه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر گھر میں ہو تو عورت نفلی روزہ نہ رکھے تاکہ یہ انکار کا بہانہ نہ بنا سکے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں
ہے اور اس کا نمبر ہے 5192 بھی اور 95 بھی۔ اس کی وضاحتیں بہت لمبی ہیں، میں وضاحتوں کو چھوڑتا ہوں۔ 8واں حق یہ ہے کہ شوہر کا مال بغیر اجازت کے وہ خرچ نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، کوئی عورت شوہر کے گھر سے کوئی صدقہ بغیر اجازت کے نہ کرے۔ کسی نے پوچھا کہ آٹا روٹی بھی نہیں دے سکتی؟ فرمایا وہ تو بہترین مال ہوتا ہے شوہر کا، ہر چیز اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شوہر کا دل اس کو معلوم ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب نہیں کرتا، تو دے دے اس بات پر کہ اس کے شوہر کی اجازت ہی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس طرح کا ہو کہ منع کرتا ہو تو پھر اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو اس میں اور بھی تفاصیل اور بھی احادیث ہیں۔ 9واں حق جو شوہر کا ہے وہ یہ کہ عورت کا ذاتی مال بھی وہ شوہر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کرے۔ یہ بات ٹھنڈے پیٹ ہضم نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی 4 وجوہات سے کی جاتی ہے۔ ایک اس میں مال ہے، اس کا حسب نسب ہے، اس کی شکل صورت ہے، تو مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ تو جب وہ مال ہی اس کے اجازت کے بغیر خرچ کرے گی تو اس کو مال دے کر شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ ایک دلیل تو یہ ہے جو کہ صحیح مسلم میں 1466 نمبر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجوز لامرأۃ امر فی مالہا، عورت کا اپنے مال میں بھی حکم نہیں ہے اذ مالک زوجہا عصمتہا، کیونکہ اس کا شوہر اس کی عصمت کا مالک بن چکا ہے۔ تو اس میں اگرچہ تھوڑا اختلاف بھی ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ وہ مشورہ کر لے کہ میں فلاں جگہ پہ استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ بسا اوقات شوہر کے وہ مفادات کے خلاف بات جا رہی ہوتی جہاں وہ مال خرچ کر رہی ہے، تو کم از کم مفاد کے خلاف تو نہ ہو اور اس کی اجازت یا اس کا مشورہ یا اس کی رضامندی شامل ہو۔ اگلی دلیل لا تجوز لامرأۃ عطیۃ فی مالہا، کسی عورت کے لیے اپنے مال کا عطیہ جائز نہیں الا باذن زوجہا، مگر شوہر کی اجازت سے۔ یہ سنن نسائی میں 3547 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی ایک حدیث ہے 825 نمبر پر، اور بات تھوڑی لمبی ہے، میں اختصار کرتا ہوں۔ 10واں حق یہ ہے کہ اگر شوہر کی ٹرانسفر ہو جائے تو بیوی یہ نہیں کہے کہ میں نے تو تیری اس شہر میں شادی کی تھی، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس کو اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ 11واں حق یہ ہے کہ طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے، بیوی کو نہیں دیا ہے۔ تو عورت کو بہت ہی سمجھدار بن کر، بہت حوصلہ مند بن کر، حلیم الطبع بن کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے اور بھی دلائل اس کے، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ 12واں حق اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورہ نساء کی 3 نمبر آیت ہے۔ اور ایک شخص وہ مسلمان ہوا قیس بن حارث، اور اس کی بیویاں زیادہ تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 8 بیویاں تھیں، کہا ان میں سے 4 کو اختیار کر لو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار مردوں کو دیا ہے۔ تو یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو دیے ہیں، اور ہمارے قانون یہ بننے جا رہے ہیں اور کچھ بن گئے ہیں کہ نہیں وہ برابر ہے، بلکہ شوہر کا حق کم ہے اور عورت کا زیادہ ہے۔ یہ سراسر شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اور جو حکمران اس پر چپ سادے بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اسلام کے خلاف قانون بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا۔ انبیاء سارے اللہ کی شریعت ان پر نازل ہوتی ہے اور وہ آگے لوگوں میں پیش کرتے ہیں۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ شریعت سازی کرے، اور یہ حق اسمبلی کو دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔